السلام علیکم ناظرین، سید حسن وقار۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں الخدمت راضی ہسپتال راولپنڈی میں، اور ہم بات چیت کریں گے انجینئر ابو عمیر زاہد صاحب سے، جو اس وقت یہاں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ فلاحی ادارہ ہے اور اتنا بڑا بوجھ اس ادارے نے اس قلیل مدت میں یہاں سنبھالا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، تو اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سارے انتظامات کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور جو یہ سروسز دے رہے ہیں، کیونکہ غرباء کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی یہاں مستحق آئے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہو وہ پوری کی جائے۔ تو یہ مشکل کام ہے، اس مشکل کو انہوں نے کیسے آسان بنایا ہوا ہے، تو آج ہم انجینئر صاحب سے، ابو عمیر زاہد صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم جی، آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ تو بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ سے ہم یہ جان سکیں کہ الخدمت راضی ہسپتال راولپنڈی کے عوام کو، یعنی صرف راولپنڈی نہیں اور بھی جگہوں سے، شہروں سے لوگ آتے ہوں گے، تو ان کی کیا خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ؟ یہ ادارہ جی الحمدللہ صحت کی جو معیاری سہولتیں ہیں ان کی فراہمی میں اس کا ایک کی رول اب تو اس ایریے میں بن گیا ہے، نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد بلکہ اس کے مضافات میں کے پی کے ہمارا جو کشمیر کا ایریا ہے، اور یہ پورا پوٹفار جو ہے اس کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور یہ ایک یونیک ماڈل ہے، اس کو آپ یعنی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سفید پوش ہیں ان کو کاسٹ کی بیس پر، یعنی پرافٹ کے بغیر کاسٹ کی بیس پر صحت کی تقریباً ساری سہولتیں جو ہیں فری پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور وہ طبقہ کہ جو یہ معمولی اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کو ہم جو ہے نا جی فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ بوجھ ہم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے، بڑا ویسے تو کی کویسچن ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ رب العزت جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ، اس کی یہ توفیق سے ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کا ادارہ جو ہے قائم کرنے کی، 2006 میں یہ قائم ہوا تھا، یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر ہمارے جو ڈونرز ہیں، جن کو ہم پیار سے جو ہے فرینڈز آف راضی کہتے ہیں، ان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ ہم نے جب جہاں ان کو بلایا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، چاہے جو ہے پیشنٹس کی فری سروسز کی پروویژن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہو، تو انہوں نے جو ہے نا جی ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملایا ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہماری ہر ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منتھلی یا ایئرلی کتنے پیشنٹ مختلف شعبوں میں، یا اوور آل کتنے پیشنٹ آپ ٹریٹ کرتے ہوں گے؟ اس میں جی ہمارے پاس تقریباً 2000 افراد جو ہے نا جی ڈیلی کنسلٹنٹ او پی ڈی کے لیے آتے ہیں، اور اس میں آنکھوں کا شعبہ، سرجری کے سارے ہی تقریباً، آرتھوپیڈک، یورالوجی، جنرل سرجریز، پھر زچہ بچہ کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ ہمارے پنڈی اسلام آباد کا بلا مبالغہ سب سے بڑا پرائیویٹ زچہ بچہ سینٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً اس میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، اور ہم کلیم تو نہیں کرتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرد جو یہاں علاج کے لیے آیا ہے تو اس کی کیا معاشی حیثیت ہے، اس کو بالکل ایک طرف رکھ کے ہم ان کو یہ سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ تناسب کیا ہوگا، یعنی کہ اگر ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ہاسپیٹل ہے، اس کی فیس کا، چارجز کا، اور راضی ہسپتال کی جو وہ ہے فیس ہے، اس میں کتنا؟ اچھا، اس میں جو یہاں کے جو مہنگے ہاسپٹل ہیں پنڈی اسلام آباد کے، ان سے تو میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا نارمل جو ہو جی، لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پہ، اس کے جو 7-8 ہاسپٹلز ہیں، ان کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم ہم ان سے 40% ایکسپینس لیتے ہوں گے، کیونکہ کاسٹ بیس پر ہے۔ لیس نہیں، لیس نہیں، 60% ان کو لیس دیتے ہیں۔ 60% یعنی ایک ایوریج اندازہ ہے، 50 بھی ہو تو بھی، یعنی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیشنٹ ہے،
اور ایک جو ہے نا جی وہ ہے تو یہ جو ہیلتھ پرووائڈر ہے، ان کے درمیان میں نا جی الخدمت فاؤنڈیشن، یہ جو 40% ہے اس میں آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، یا اس میں بھی آپ کو اضافی رقم لگانی؟ دیکھیں الخدمت راضی ہاسپٹل اس لحاظ سے بڑا یونیک ماڈل ہے اور ناٹ فار پرافٹ ہے، اس لیے سارے اخراجات جو ہاسپٹل کے وہ یہیں سے پورے ہوتے ہیں۔ البتہ جو فرد جو ہے یہ اخراجات اپنی جیب سے ادا نہیں کرتا تو ہاسپٹل میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو فری دیں، اس کے لیے ہم نے ایک پیشنٹ ویلفیئر فنڈ پورا سسٹم پرووائڈ کیا ہوا ہے، اس سے ہم اور سے مینیج ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کو وہاں سے مینیج کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو 40% آپ ہے، یعنی اسی 40% پہ اگر دوسرے ہسپتال کام کریں تب بھی وہ پروفیٹیبل ہے؟ جی پروفیٹیبل تو نہیں ہے، لیکن اگر 40 کی بجائے وہ 50-60 کر لیں تو پروفیٹیبل ہوگا، ان کا اپنا یعنی بزنس بھی ہو سکتا ہے، ہیلتھ بزنس میں وہ آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اور زیادہ کمائی کا جو وہ ہے ایک طلب ہے، وہ اس وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ تو ہم کیا کہیں کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ آپ اپنا لازمی بات ہے کہ آج اگر یہ ہیں تو یہ کیسے یہ مینیج ہو سکتا ہے تاکہ کوئی بھی مزید بھی آپ لوگوں کو وہ کر سکیں، فیسلٹی دے سکیں؟ دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے جو ہے نا جی جو مخیر حضرات ہیں ان کا کی رول تو ہے، اور پاکستان میں فلنتھراپی جو ہے نا جی اس کے بڑے امکانات ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو انوالو کریں، اپنا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چلائیں، کیونکہ یہ نا مکس اینڈ میچ ہے، ایک طرف جو ہے جو افورڈیبلٹی جن کی کم ہے وہ اپنے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں، اور جو افورڈ نہیں کرتے ہیں ان کو جو ہے نا کمیونٹی کی بیس پر ان کے ساتھ مل کے آپ اخراجات ان کے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں میں تو یہ اتنا جو ہے کامیاب ماڈل ہے کہ اس وقت پاکستان میں 57 اس طرح کے ہاسپٹل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے بنائے، اور اس لحاظ سے اس ماڈل کا یہ پائنیئر یونٹ ہے، تو 57 بن گئے ہیں، روز ایک نیا ہاسپٹل جو ہے نا جی وہ ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے اور پلان ہو رہا ہوتا ہے، تو اٹ از اے سکسیزفل ماڈل۔ جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اخراجات جو تھے، اگر ایک چیز 1000 روپے کی تھی وہ 2000 سے 2500 تک پہنچ گئی اس کا قیمت اس کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کے جو پلاننگز ہیں ان کی بھی وہ ہے نااہلی سمجھ لیں، تو ان چیزوں کو کتنا، اگر ہمارے ڈالر کا ریٹ کم ہو تو آیا یہ چیزیں بھی لوگوں کی مشکلات کا سبب بن رہی ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں ایک یعنی سماجی کارکن ہوں، اور ہماری صرف توجہ جو ہے نا جی اپنے کام پر ہے، لیکن بہرحال اس کا امپیکٹ ہے اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ جو خدمت کا جو کام ہے یہ بھی اس سے متاثر تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جو ہے یعنی روپیہ وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور خدمت کا کام جو ہے نا جی اتنا ہی مشکلات کا شکار تو ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم یوں کہیں کہ یہ راضی ہسپتال نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اس کے لیے؟ جی اس میں جو ہے نا ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے نا جی انہی میں پھر جاتی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جی پنڈی اسلام آباد کے مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے نا جی ان کے اندر یہ علاج کرائیں، اور یا پھر جو ہے وہ کوالٹی پر کمپرومائز کر کے چھوٹے سیٹ اپس کے اندر جو ہے اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں، بیماریاں جو ہے نا جی وہ ٹھیک ہونے کی بجائے کچھ اور ایشو جو ہیں وہ لے کے گھر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل ہیں ان کا لوڈ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، بلکہ کوالٹی جو ہے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کی مینجمنٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ کنسلٹنٹس بھی ہیں، اسپیشلائز جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھتے ہیں، تو ان کی فیس میں یہ جو 3-3 ہزار 5-5 ہزار لیتے ہیں، تو آپ کے ہاں وہ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں، یا ان کی فیس کم آپ ان کو دیتے ہیں، یا آپ فنڈ کے ذریعے ان کو وہی فیسلٹی دیتے ہیں جو باہر ملتی ہیں، یا نہیں وہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں؟ جو اچھا، ہم نے جو یہ کنسلٹنٹ کی فیس رکھی ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کنسلٹنٹس کے مشورے سے کی ہوئی ہے۔ ہم ہیلتھ پرووائڈرز جو ہیں پروفیشنلز ان کے بہت سارے جو ہے گلے بھی کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی ہے ان کے بارے میں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک دل ہے،
اور ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ جی اگر ان کو کوئی ماحول ملے تو وہ بھی کوئی قوم کی خدمت کریں نا. ہر ڈاکٹر جو ہے نا جی اس کے اندر خیر ڈھیر ساری خیر بھی پائی جاتی ہے. جی انسان ہے. ہاں انسان ہے وہ. ہاں جی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں جو اتنا بڑا یہ خدمت کا کام ہو رہا ہے اس میں کی رول ہے کنسلٹنٹ کا, کہ جو اس 800 روپے آج کل ہم لیتے ہیں, 800 روپے میں ظاہر ہے کہ ہاسپٹل کے اخراجات جو ہیں نا جی اس کے لیے بھی ہم کچھ اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں اور باقی ڈاکٹر کو دیتے ہیں, اور ڈاکٹر خوشی خوشی آتا ہے. اور وہی ڈاکٹر آتا ہے جو باہر 3000 اور 5000 اور 7000 لے رہا ہے, وہ یہاں بھی بیٹھتا ہے, لیکن یہاں وہ ایک خاص جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت اور جو ڈپرائیوڈ آف لوگ ہیں ان کی خدمت کے جذبے سے بیٹھتا ہے, تو وہ بھی کمپرومائز کرتا ہے. چند سال اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہ لازم بات ہے کہ آپ راضی ہاسپٹل میں یہ چارجز نہیں تھے, 800 نہیں تھے, غالباً 500 ہوں گے, 400 ہوں گے. تو آپ کی کیا مجبوری ہوتی ہے یہ اخراجات بڑھانے میں, یعنی فیسز بڑھانے کی؟ اچھا ہم تو دیکھیں جب ہر سالانہ ہم جائزہ لیتے ہیں, ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو جو ہم پے کر رہے ہیں وہ جو کنزیومیبلز ہیں, یوٹیلیٹیز ہیں, ایکسپینس جو ہے ہاسپٹل کا, وہ کہ اس کے حساب سے کیا اخراجات ہم جو ہے نا جی کرنے پڑیں گے نا, اس کے حساب سے جو ہے معمولی اضافہ سالانہ کر دیتے ہیں اس کے اندر, تاکہ ہاسپٹل جو ہے نا جی اس کو یعنی اپنی جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینس کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ ایک یعنی مجبوری سمجھ لیں, یا ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہاں جی ہم نے ہاسپٹل کے جو کل اخراجات ہیں ان کو پیشنٹ کی طرف ہی ریفر کرنا ہے اور اس سے اس کو وصول کرنا ہے, الا یہ کہ جی اس کی صلاحیت نہ ہو پے کرنے کی, وہ ہم پھر فنڈ سے کر دیتے ہیں. یعنی اگر فیس کا ہم یہ کسی کو یہ شکایت نہیں ہے کہ یہ کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا یا اسپیشلائز وہ ڈاکٹر ہے وہ اتنا اس کی کیا ہے نالج نہیں ہے یا شہرت نہیں ہے اس وجہ سے کم فیس لے رہا ہے. نہیں دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹس کنسلٹنٹس ہیں یہ وہی کنسلٹس ہیں جو مارکیٹ کے اندر یہ باہر بڑے 3000 ہی لیتے ہیں, 3000 بھی لیتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں کوئی ہمارے ڈاکٹر سے متاثر وہ نہ ہو, مطمئن نہ ہو, اور سیکنڈ اوپینین کے لیے جب کسی بڑے سیٹ اپ میں وہ جاتا ہے تو وہاں بھی وہی کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے وہی بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہی 800 روپے والا جو ہے نا جی وہاں 3500 روپے دے کے جو ہے نا جی اسے سیکنڈ اوپینین لینے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو وہی ہوں, تو پیسے آپ جیسے یہاں وہ ظفر صاحب ہیں ENT والے, ہم نے وہ پروفیسر ہیں, وہاں ایون یہاں بریگیڈیئرز ہیں, بعض پروفیسرز ہیں. ہماری بعض کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پروفیسر آف پروفیسرز بھی ہیں, بہت سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جونیئر ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں. اچھا چونکہ آپ کے یعنی اس شعبے کے ساتھ ادارے کا نام یعنی جو سیاسی وہ ہے شعبہ آپ کا جماعت اسلامی, وہ مذہبی بھی ہے سیاسی بھی ہے, تو زیادہ تر ایفیلیشن ان لوگوں کی ہے یا تمام بلا تفریق ہے سب لوگ آتے ہیں؟ اور نہیں یہاں تو دیکھیں نہ تو ہم نے کبھی یہاں اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہم کسی خاص سماجی سیاسی یا مذہبی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں ہم بیٹھے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور بالکل کسی بھی قسم کے تعصب کے بغیر. ایون ہم تو مسلم اور نام مسلم جو ہے اس کا بھی نہیں رکھتے. دیکھیں پیشنٹ ہوتا ہے جی اور اس کا علاج جو ہے نا جی اس کی بنیادی ضرورت ہے اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اس کو تو ہم بالکل کبھی ذہن میں نہیں لاتے. اور ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہر کمیونٹی سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایون اب تو ہر سماجی حیثیت کے لوگ جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح نہیں, میں پیشنٹ کا میرا مطلب وہ تھا کہ جو لوگ منسلک ہیں اور خدمت کر رہے ہیں عوام کی, وہ نہیں وہ بھی سبھی ایون ہمارا ڈونر جو ہے وہ ہر سیاسی سماجی حیثیت کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر جماعت اسلامی کے سارے ہیں تو یہ تو ایک اور یونیک ایک مثال بن جاتی ہے نا کہ ہر ایک نہیں کرتا, صرف ہم کرتے ہیں. آپ کا بھی تعلق جماعت اسلامی سے؟ جی میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, میں بنیادی رکن ہوں, لیکن یہاں پہ جو ہے نا جی ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کو کوئی ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. میں تو یہ اچھا سمجھتا ہوں اس کو کہ اگر جماعت اسلامی ہی ہے صرف, ہاں ایک نیگیٹو دوسرا پہلو بنتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ, لیکن یہ تو دوسروں میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس کام میں تو آپ کو بہت بڑا دل, کھلے دل کے. اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ ہے, پاکستان دوسرے تیسرے جتنی جماعتیں ہیں, میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے.
اچھا دیکھیں اپنی ذاتی حیثیت میں سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہے نا جی نہیں، ہاں جی وہ سبھی اگر پاکستان مسلم لیگ ہے، اب چلیں ڈسکشن اسی طرح ہونی چاہیے، مسلم لیگ کی جو وہ ہے قیادت ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو پنڈی میں وہ ہے باڈی ہے، وہ کوئی ایسا فلاحی مرکز اسکول بنائیں جو ان کے نام پہ، اس کے اسکول پہ، اگر حکومت میں آ کر آپ ایک اسکول بنا سکتے ہو تو آپ خود سے بھی تو بنا سکتے ہو. جماعت اسلامی کر سکتی ہے، دوسرا وہ اور آغوش ہے یا تیسرے ادارے ہیں، وہ اگر کر سکتے ہیں تو جماعت اسلامی بھی تو پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے. بہرحال جی ہمارے تو دل کھلے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی کریں؟ نہ صرف یہ کہ دعوت دیں گے، ہم تو دیتے رہتے ہیں، سبھی دوستوں سے ملتے ہیں اور بغیر کسی تحفظ کے ملتے ہیں. نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ دینی جماعتوں کے لوگ جو ہیں جی ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھا لحظان ہے، وہ پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں، ان کو بھی ہم آنر کرتے ہیں. تو ہسپتال میں کوئی شکایت وغیرہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں دیکھیں ہم تو شکایت تو نہیں کہتے، ہم تو اس کو فیڈ بیک کہتے ہیں. اچھا، تو جو بھی فرد جو ہے کوئی کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو ظاہر ہے ایک تو اس کا اپنا وہ ہے نا پرسیپشن ہے کہ وہ اس کو کیا دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جی کیا کمی ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کی دلجوئی کی جائے، کیونکہ وہ پریشان ہے، پیشنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ ہو بھی نہ ہو، لیکن اس نے کیونکہ فیل کیا اس کی دلجوئی ہو جائے اور جہاں کوئی کمی ہے، شارٹ کمنگ ہے، اس کو ہم ریموو کریں، ٹھیک بہتر کریں. آپ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا معاوضہ لیتے ہیں 500، باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہم ان کو نام دیں وہ لیتے ہیں اس کا 5000. تو وہ تو کوئی ایسی چال نہیں چلتے کہ آپ بدنام ہوں، یعنی یہ ادارہ بدنام ہو اور ختم ہو یا کوئی بھی ہو تاکہ ہمیں موقع لوٹنے کا ملے. کبھی ایسی کوئی شکایت؟ اچھا میں حالانکہ اب 19-20 سال کے بعد میں اس کمیونٹی نے جو مجھے فیل ہوتا ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت کا کام کر رہے ہیں. وہ کیونکہ بزنس ہم نہیں کر رہے اس لیے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی چیز مجھے تو محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا جو ہے نا جی مقابل ہو کے اور ہمیں کوئی فیل کرنے کی کوشش. ابتدا میں کوئی ایسا ہوا کہ روکنے کی کوشش، جیسے ابتدا میں ہماری ابتدا میں یہ تھا کہ کیونکہ ان کو ہم بہت زیادہ جو ہے نا جی ڈیمیج نہیں کرتے تھے تو اس لیے پہلے ویسا اگنور کرتے تھے. اچھا، اب شرافت ہمیں جو ہے نا جی شریف لوگ سمجھ کے قبول کر لیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں غریب چلا جائے، ان سے وہ نہ ہو رہا ہو تو آپ کی طرف بھیجتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جی ہاں جی دائیں بائیں کے جو سیٹ اپس ہیں ان میں بھی دیکھیں خیر تو ہر جگہ ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری کاسٹ تو زیادہ ہے، ہم تو اس سے کم. اب وہ کنسیشن دیتے ہیں، وہ بھی جب کوئی کہتا ہے جی راضی میں تو اتنے کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں 20% چھوڑ دیتا ہوں، 30% چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس سے زیادہ کے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ وہاں سے کرا لیں، وہاں سے سستا ہو جائے گا، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ سستا کرتے ہیں جی ان کی کوالٹی کا بھی تو پھر ایسی ہے. تو ہر قسم جو جیلسی ہوتی ہے پروفیشنل، ہاں جی obviously وہ بھی کہیں کہیں ہوتی ہے. ہم بھی اس کو بڑا دل کر کے اور نظر انداز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیں ہم اپنے حصے کا کام کریں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور نیگیٹیوٹی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس کام میں پڑ جائیں نا تو پھر آپ جو ہے خدمت کا اتنا بڑا کام کر دیں. گورنمنٹ نے کبھی سراہا، کسی بھی گورنمنٹ نے؟ گورنمنٹ دیکھیں جس طرح اب یہ ہیلتھ فیسلٹی دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ پر، اس کے لیے ہمیں انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے. تقریباً ساری ہی فیسلٹیز جو پنجاب نے اور کے پی نے دی ہوئی ہیں ہمارے یہاں وہ اویلیبل ہیں، اس لحاظ سے اس کو سراہنا ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو یعنی اس میں تو وہ ہے نا فرق ہے گورنمنٹ یا جو دوسرے ہسپتال ہیں، اگر اس کے چارجز 6000 ہیں، آپ کے اس کے مطابق یعنی آپ کے 2000 ہیں، تو وہ ہیلتھ کارڈ پہ پھر کیسے مینیج کرتے ہیں آپ نے؟ وہ نہیں، ہیلتھ کارڈ جو ہے نا جی وہ تقریباً جو ہمارا ماڈل، کیونکہ ہمارے دیکھیں نا نان پروفٹ ایک ماڈل ہے، تو گورنمنٹ کے جو ریٹس ہیں نا جی وہ ہمارے جیسے اداروں کو ہی سوٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ ادارے جو ہے نا جی انہوں نے سلیکشن ہی ایسے اداروں کی، وہ اون نہیں کرتے. دوسرے جو ادارے ہیں نا پرائیویٹ وہ اون ہی نہیں کرتے، اور جو اون کرتے ہیں ان کی کوالٹی کا ایشو ہے. اسی لیے جو ہے ایک بہت بڑی خدمت جو ہے ہیلتھ کارڈ پر بھی الخدمت راضی ہسپتال دے رہا ہے. نہ صرف الخدمت راضی ہاسپٹل بلکہ الخدمت کے تقریباً ملک میں قائم سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اس کے ساتھ نا ہیلتھ کارڈ کے لیے. زاہد بھائی اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟
یہاں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بس میرا جو ہے نا جی بنیادی جو ذوق ہے نا جی اور معاشرے کی جو بڑی خدمت میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی طور پر ایجوکیشن ہے. مجھے اگر آپ ایک جو ہے نا جی نان پروفیشنل استاد کہہ لینا، پروفیشن تو میرا استاد کا نہیں ہے لیکن جو پیشن ہے نا جی میرا وہ ٹیچنگ کا ہے. اور یہیں اسی علاقے میں ہم نے العیسیٰ ٹرسٹ کے نام سے 1996 میں 2 ادارے قائم کیے تھے بچیوں کا، ایک جو ہے دختران اسلام کے نام سے اور الہدیٰ اسکول آف اسلامک اسٹڈیز بچوں کا تھا. اور اس کا بھی ماڈل یہی ہے کہ جی اخراجات جو ہے نا جی وہ فیسوں سے ہی پورے کیے جائیں، لیکن جو دے سکتا ہے اسے لیے جائیں اور جو افورڈ نہ کرتا ہو اس کو فری پڑھایا جائے. ہمارے پاس سبھی قسم کے بچے آتے ہیں. اس وقت بھی تقریباً 1100 بچے جو ہے نا جی ہمارے دونوں اداروں میں زیر تعلیم ہیں. اچھی معیاری تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 2 چیزیں بہت ہیں، ایک اسکل ڈیولپمنٹ اور دوسرا جو ہے نا جی وہ ہے اخلاقیات، جو ایتھکس ہیں جس کو مشرقی کہہ لیں یا اسلامی کہہ لیں، اس پر جس میں قرآن مجید جو ہے نا جی اس کی تعلیمات، سیرت، صحابہ کا جو زندگی کا سٹائل تھا، نہ صرف عبادات کے حوالے سے بلکہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا. خاص طور پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا نام آتے ہیں نا جی ہم چند عبادات کو مذہب بنا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو ایک بہت اچھا ماڈل وہ بھی بن گیا. بلکہ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ جو دوسرے اسکول ہیں ان کا جو پروفیشنلز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی جو ہے نا جی اس بنیاد پر تربیت کی جائے. اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں؟ کس حوالے سے؟ ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یعنی تمام شعبوں کو ملا کر اگر ہم کہیں کہ ہم اگر آج چاہیں کہ ان کی طرف چل پڑیں، ہمیں کتنے میل کے فاصلے پہ ہم اپنے آپ کو پاکستان میں یہ تو سبھی جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن پوٹینشیل موجود ہے. اور یہی لوگ ہیں، یہی باہر جاتے ہیں تو جا کے جو ہے نا جی ان کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے. لوگ جو ہے نا جی ملک چھوڑ کے، ظاہر ہے کہ جو روزگار جو ہے نا جی یعنی لیونگس وہ ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی نا، تو اس کے لیے لوگ جو ہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں اور یہاں ان کو جو ہے نا کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. اور جب کبھی تھوڑا سا جو ہے نا جی کوئی روشنی نظر آتی ہے تو پھر تھوڑا سا اس کے اندر سٹیبلٹی آ جاتی ہے. تو ہمیں تو میرا خیال ہے کہ جی یعنی وسائل کی بجائے مینجمنٹ پر اگر ہم توجہ دیں تو ہمارا ملک بہت تیزی کے ساتھ، اخلاقیات بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی بہت زیادہ کوئی بحران ہے اخلاقی نا، لیڈرشپ نہیں ہے. اچھا، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں شہروں کو جدید طریقے سے ارینج کرنے کی، قوانین کو نافذ کرنے کی، ٹریفک وغیرہ کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ جی اچھا، اس میں دیکھیں رویوں میں تبدیلی قوانین سے تو نہیں آتی. رویوں میں تبدیلی تو تعلیم سے آتی ہے، سمجھنے سے آتی ہے، تربیت سے آتی ہے. اور اس کا جو ہے نا جی جو بنیادی ادارے ہیں، پہلے وہ گھر ہے، تو گھر میں ظاہر ہے والدین ہیں تو والدین کی تربیت جو ہے وہ بھی ریاست کو اس کا کچھ کرنا چاہیے. پھر میڈیا ہے، اس کے بعد جو ہے تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تو بہت سارے لیولز ہیں. تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. قومیں جو ہے نا قوانین سے نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں تو پھر قوانین بنتے ہیں. ہم اتنے مل کر قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم آگے کی طرف نہیں جا رہے. ہم لگتا یہ ہے جیسے ہم کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اگر آگے پیچھے نہیں تو آگے بھی نہیں جا سکیں، جہاں ہیں وہیں کھڑے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا جی، اصل میں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا جی، پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے، بس ان کا کام جو ہے نا جی بہت زیادہ نظر تو آپ کو آتا ہے، لیکن اس کا اگر والیوم آپ دیکھیں ریاست کے مقابلے میں وہ فیو % سے زیادہ نہیں ہے. یہ کام اگر ریاست اون کرے، تعلیم و تربیت کا بھی، وسائل کے جو ہے نا جی مینجمنٹ کا، پلاننگ کا، تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اس لیے کہ جی وسائل وہاں زیادہ ہیں.
اب دیکھیں جماعت اسلامی چند ارب روپے میں جو ہے نا جی اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی ہے، ایک طرف جو ہے نا جی یعنی کھربوں روپے ہیں، تو ان کو اگر اچھا مینیج کر لیا جائے تو یہ کام جو ہے نا صرف یہ تنظیموں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ ریاست کے کرنے کا کام ہے، ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کل سے امید ہے، پر امید ہیں آپ؟ بالکل پر امید، پاکستان کی ترقی سے، پاکستان بالکل پر امید ہیں۔ تھوڑا سا ہم اپنے جو ہے نا جی اپنا نیتوں کو، ارادوں کو ٹھیک کر لیں اور پاکستان کے لیے ٹھیک کر لیں، مطلب ہے ابھی تو ہم ٹھیک کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو پھر امید ہے دیکھیں یہ تو کریں گے، لیکن کرنے سے یہ کام ہاں، لیکن نہیں جب ابھی ٹھیک ہی نہیں تو کریں گے۔ دیکھیں نئی نسل جو ہے نا جی الحمدللہ، میں تو یہ جو ہم گورنمنٹ دیتی ہے، یہ چنچیاں اور یہ اسکوٹیاں، اور اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درجے میں تو بہرحال یہ بھی پازیٹیو کام ہے، لیکن اس سے بڑے کام کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیتے ہوئے کوئی ان کو ہدایت بھی دینی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے، یا میں تو اس سے بھی آگے دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ گروم کر کے اور نوجوان بن رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا جی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس کو جو ہے نا جی نہ صرف یہ کہ تربیت، اخلاقی تربیت کی جائے، اس کے اندر سکل بھی ڈیولپ کی جائے نا جی۔ ہاں، آپ نے سکل کی بات کی، اس کی طرف تو ہم ہیں نہیں، توجہ ہی نہیں ہے ہماری۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم والدین مجبور ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اداروں میں بچوں کو بھیجیں، بجائے اس کے کہ ادارے میں بھیجیں، وہ اسے کوئی مزدوری کروائیں نہیں، لیکن دونوں چیزیں ہیں نا جی، ایک تو یہ کہ ادارے ہیں کہاں، سکل ڈیولپمنٹ کا پاکستان میں جو ہے نا جی لمیٹڈ اسکوپ ہے نا جی۔ اور یہ دیکھیں ایک تو ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ماں اور سب سے بڑا باپ تو ریاست ہے نا جی۔ تو جب وہ جو بڑا باپ جو ہے نا جی وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے اب اس وقت کا دیکھ لیں آپ، میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جن ایشوز پر گفتگو ہو رہی ہے، جن پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں ہماری، اس کے اندر جو ہے نا جی عام انسان جو ہے نا جی وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، تو کیسے یعنی وہ وہاں سے بھی تو کچھ کیا جائے نا جی اس کی طرف، اور وہ بھی ہم ہی ہیں، کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، لیکن شاید ہمارے انتخاب کا۔ اچھا، کیا ہم ہر انسان، جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی، میڈیا میں تسلیم کرتا ہوں اپنا کردار نہیں ادا کر رہا، لیکن اب ہم میڈیا کو کون سمجھائے، یا کوئی ایسا ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ جو قوم کو سمجھائے کہ اس وقت آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، ہمیں سبھی کو دیکھیں، اس میں سبھی انوالو ہیں، سبھی ذمہ دار ہیں اس کے نا، کسی ایک کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کر رہا، ہمیں جو ہے نا جی سبھی کو مل جل کے جو ہے نا، ایک تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں ہم بیٹھیں تو یہ سیاسی گفتگو کرنے کے اور بین الاقوامی معاملات پر بات کرنے کے بجائے اپنے جو ہے نا جی یعنی مقامی حالات، یہاں کی تربیت، اخلاقیات، سکل ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر جو ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے۔ ابھی ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، غیر سنجیدہ ہیں۔ زندگی جو ہے نا جی بہت مختصر سی ہے، لیکن بہت اہم ہے، تو اس کو اتنا جو ہے نا جی اب تو ہلکا تو نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ ادھر سے صدر کو اٹھا لیا، یہ وہ ابھی کولمبیا کو اور کسی اور کو بھی دھمکی دی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں آپ اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کریں نا جی، صرف تو وہی ٹھیک تک، یعنی اگر ٹھیک ہوں گے تو ہاں ہم مل جل کے سبھی اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اور سبھی کو جو ہے نا یہ رول بھی ادا کرنا ہے۔ آپ جماعت اسلامی کا رول سے مطمئن ہیں؟ ہاں، جتنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے اور جتنی کہ ہمیں جو ہے نا جی سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا جی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا؟ بس کچھ جو ہے سیاسی، دیکھیں ہر جو ہے نا جی کوشش اور ہر امکانات جو ہے نا جی اس کے اندر ہم نے مل جل کر کرنے کی، اتحاد بنانے کی، علیحدہ رہ کے کام کرنے کی، سماج میں کام کرنے کی، سیاست پر کام کرنے کی، سارے دو پیچ ہم نے کھیلنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن پتہ نہیں اب کیا اس قوم کا مقدر کب جاگے گا، اللہ سے امید ہے اچھی انشاءاللہ۔ زاہد بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم، اچھی گفتگو ہوئی آپ سے، تو آپ کا یہ ادارہ کامیاب، ہم اس کی دعا کے لیے دعا گو ہیں کہ مزید ترقی کرے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔
تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی اجازت. آپ کا بھی شکریہ جی. بس میں آپ کے اس میڈیا کے ذریعے جو ہے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جی ہم ظاہر ہے کہ مخیر حضرات سے جو ہے فنڈز اور تعاون اس کی بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کسی بیماری کا شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، ان کو ریفر کرنا اور راضی سے متعارف کرانا، یہاں بھیجنا، اور ان کو جو ہے نا جی ساتھ کسی طرح ہمیں بھی یہ بتا دینا کہ جی ہاں جی یہ ضرورت مند ہے اور اس کا علاج فری ہو جائے، تو بڑا ایک اچھا قدم ہوگا. تو یہ بھی ایک کام ہے، یعنی صرف پیسے دینا ہی کام نہیں ہے، مریض کو بھیجنا بھی بہت بڑا کام ہے. اس پر بھی جو ہے نا جی ہمارے سبھی کمیونٹی میں لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. بالکل، ہم آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں. اجازت چاہوں گا آپ سے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. ناظرین، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.